السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں کراچی کے اندر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک مارچ کا اعلان کیا گیا۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑے ملین مارچ کا انعقاد ہوا، ایک ریلی کا انعقاد ہوا، اور اس ریلی کے اندر مختلف جماعتیں اس میں شامل تھیں، کیونکہ تمام لوگ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس مارچ میں جمع ہوئے، اور اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ بھی اس کانفرنس میں، اس ملین مارچ میں شامل تھے، جس میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی شامل تھے، جہاں پر اور کئی ساری جماعتوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے، یعنی فلسطین کا پرچم تھا، جمعیت علماء اسلام کا پرچم تھا، دیگر جماعتوں کے پرچم تھے، اور وہاں پر اہل سنت والجماعت یعنی سپاہی صحابہ کا پرچم بھی اس مارچ میں لہرا رہا تھا۔ تو چند پرچم جب وہاں لہرا رہے تھے، اس کو دیکھ کر جمعیت علماء اسلام جو سندھ کے رہنما ہیں راشد محمود سمرو، ان سے برداشت نہیں ہوا اور ہضم نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ سپاہ کے پرچم نیچے کر دیے جائیں، سپاہ کے پرچم جو ہے مجھے نظر نہ آئے، صرف جمعیت کے اور غزہ کے پرچم جو ہے اس مارچ میں لہرائیں گے، باقی سب میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کو سر پر بٹھاتا ہوں، تو سپاہ کے پرچم جو ہیں وہ نیچے کر دیے جائیں، یہ مجھے نظر نہ آئے، اور مجمع سے لوگ اٹھ کر ان پرچموں کو نیچے کروائیں۔ تو یہ راشد محمود سمرو، جو خالد محمود سمرو کا صاحبزادہ ہے، جو سندھ کے جمعیت کے رہنما تھے، خالد محمود سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو اکثر تکلیف ہوتی ہے، سپاہ کا پرچم جہاں بھی ان کو نظر آتا ہے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل کے اندر ایک بغض اور کڑن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے تصورات سے اور ان کی باتوں سے ان کا بغض جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ خالد محمود سمرو شہید کے صاحبزادے ہیں، اور خالد محمود سمرو انہوں نے بھی جو ہے اپنے کئی سارے بیانات میں اپنے بغض کا اظہار کیا، اور ہماری جماعت اہل سنت کے ساتھ ان کو کتنا زیادہ بغض تھا، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں کہتے رہے۔ اور سب سے پہلے یہ راشد محمود سمرو کا ایک کلپ سماعت فرمائیں، جو وہ اپنے بیان میں جو کہہ رہا ہے کہ اب یہ پرچم نیچے کر لیے جائے، پہلے ایک کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ ناراض ہو جائیں، جو مرضی وہ کریں، میرے ساتھی بھی یہاں مجھے بازو سے پکڑ رہے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ ہے، پنڈال میں صرف 2 جھنڈے لہرائیں گے، ایک جمعیت کا اور ایک غزہ کا۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی تنظیم کا کوئی ساتھی آیا ہے، میرے سر کا تاج ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں ہر تنظیم، ہر مکتبہ فکر، ہر مسلمان جس کا جمعیت سے تعلق ہے نہیں ہے، آج کے اس ملین مارچ میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اپنے سر پر بٹھاتا ہوں، لیکن یہ اجتماع جھنڈا یا جمعیت کا جھومے گا یا غزہ کا، اس کے علاوہ کوئی جھنڈا پنڈال میں کوئی ورکر دیکھے تو ہاتھ جوڑ کر ان سے جھنڈا نیچے کروائیں، جھنڈا صرف جمعیت کا اور غزہ کا۔ یہ کلپ آپ نے راشد محمود سمرو کا آپ نے جو ہے سنا، اور اس کے اندر وہ کس طرح اپنے دوست کا اظہار کر رہا ہے، اور کیسے اہل سنت والجماعت کے پرچم کو نیچے کرنے کا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو مارچ تھا یہ تو غزہ کے لیے ہوا تھا، اور اس میں تمام لوگ بلا کسی تفریق کے اس میں شریک ہوئے، اور کئی ساری جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اس میں اہل سنت والجماعت کے بھی لوگ شریک ہوئے، اور اس میں جتنے زیادہ پرچم ہوتے اتنی نمائندگی ہوتی، اتنا یکجہتی کا اظہار ہوتا، لیکن اس شخص کے دل کے اندر اتنا بغض ہے، اتنا جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں بھی اس کو پرچم نظر آ جائے تو یہ اپنے بغض کا اظہار جو ہے براہ راست مائک پر اور اسٹیج پر کرتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ جو ہے بغض کا اظہار کر چکا ہے، اور کراچی میں بھی اس نے حال ہی میں اپنے بغض کا اظہار کیا اور تکلیف کا اظہار کیا کہ اس پرچم کو دیکھ کر بڑے بڑوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، اور جس میں ایک یہ شخص بھی ہے جس نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے۔
تو راشد محمود سمرو یا خالد محمود سمرو شہید کے صاحبزادے ہیں، اور خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آج سے 15 سال پہلے، جب میرے والد علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت جماعت کے بارے میں بہت ہی غلط اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور جماعت پر بہت زیادہ الزامات لگائے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جمعیت والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو شیعوں کے ساتھ تکلیف ہے تو جمعیت والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس وقت ان کا شیعوں کے ساتھ کیا چل رہا تھا اور بھی ہے۔ اس وقت کیونکہ کتاب ایک انتخابی نشان تھا، اس میں شیعہ بھی تھے، اور ساجد نقوی جو ہے وہ مجلس عمل کا صدر تھا، اور اس حوالے سے شیعوں کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی اور بہت زیادہ جگری یار تھے ان کے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے، خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو شیعوں کے ساتھ تکلیف ہے تو یہ ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں، اور اس پر والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراضات خالد محمود سمرو کی طرف سے لگائے گئے جماعت پر، اس پر مدلل جواب دیا سوال و جواب کی صورت میں۔ اس پر کیسٹ بھی موجود تھی، سیڈیز میں بھی وہ آیا، اور وہ بیان وائرل بھی ہوا، ہزاروں میں وہ کیسٹیں بکیں، اور اس میں پورا مدلل طریقے سے حضرت والی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کا واضح طور پر اظہار کیا، سمجھایا، اور بات سمجھ میں آئی۔ لوگوں نے اس بیان کو بہت زیادہ جو ہے وائرل کیا۔ تو اس میں یہ سوال بھی تھا کہ آپ کو شیعوں کے ساتھ دشمنی ہے تو آپ جمعیت والوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں جواب دیا کہ جب شیعہ ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا، اور جب جس صف میں شیعہ کھڑا ہو، دشمن کھڑا ہو، اس صف میں اگر دوسرے لوگ بھی ہوں، جو تیر دشمن کو لگے گا وہ دوسروں کو بھی لگے گا جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی جو تیر کمان سے نکلے اور دشمن پر لگے تو وہ اس کے ساتھ جو بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی لگ سکتا ہے، ان پر بھی وہ نشانہ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جب تیر نکلتا ہے اور صحابہ کے دشمن کو لگتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ہٹ کرتا ہے، ان کو بھی اس کا نشانہ لگتا ہے۔ تو والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مدلل جواب دیا اور کہا کہ ہمارا نشانہ جب شیعہ ہوتا ہے، اور شیعہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی صفوں میں، اور جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان پر بھی وہ بات فٹ ہو جاتی ہے، ان پر بھی وہ بات آ جاتی ہے۔ تو والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مدلل جواب دیا اور کئی سارے سوالوں کے جوابات دیے۔ تو خالد محمود سمرو وہ بھی جماعت کے بارے میں بات کرتا تھا، اہل سنت کے بارے میں وہ ان کے دل کے اندر بھی تھا، اور ان کے بیٹے وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر ہیں، اور جماعت کے حوالے سے، اہل سنت کے حوالے سے، اور جمعیت اور ہمارے جو پرچم اہل سنت والجماعت کا اس کے حوالے سے بغض اور نفرت اس کے دل میں اتنی پائی جاتی ہے کہ یہ علل اعلان براہ راست اسٹیج پر کھڑے ہو کر، بیگ میں کھڑے ہو کر اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، جمعیت کا احترام کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رہنما قائدین کا احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو قیادت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، اور پھر جمعیت علماء اسلام کے لوگ اگر ہمارے اسٹیج پر آ جائیں یا ہمارے جو پروگرام ہیں، مارچ ہیں، ان کے اندر اگر شریک ہو جائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کبھی ہم نے ان کے پرچم نیچے نہیں کرائے، کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب بھی پرچم نظر آ جائے تو اہل تشیع سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور غزہ مارچ ہے تو غزہ مارچ میں اپنی تمام جو اختلافات ہیں یا بغض ہیں، دعوتیں ہیں، ان کو سب کچھ ڈال کر اظہار یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد کی اور اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنا اور اپنی طاقت کو یہ پارا پارا کرنا۔ یہ عمل درست نہیں ہے، اور اس عمل کو درست ہونا چاہیے۔ اس پر کئی سارے علماء نے راشد محمود سمرو کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس پر بہت ساری ویڈیوز میرے سامنے آئیں، تو مجھے دلی طور پر بہت تکلیف ہوئی جب راشد محمود سمرو کا یہ کلپ میں نے سنا، تو اس لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔